بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، آج ہم حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے ایک اہم حصہ یعنی ان کے نکاح ہونے کی تفصیلی رویداد کو بیان کریں گے کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا اور قرآن پاک میں اس کا کس انداز سے ذکر کیا گیا۔ پارہ نمبر 20 ہے، رکوع نمبر 6 ہے۔ فرمایا گیا ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ جب روانہ ہونے لگے آپ کو راستے کا علم نہ تھا کہ کن راستوں سے مدین پہنچ پائیں گے۔ اللہ سے ندا کی عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ ولما ورد ماء مدین، آپ جب مصر سے نکل کر مدین کے مقام کے قریب پہنچے تو ایک کنویں کے پاس آپ حاضر ہوئے، اور ظاہر ہے انسان کی ضرورتوں میں سے پانی اس کی اصل ضرورت ہے۔ پانی کے بغیر انسان کی بقا ناممکن ہے، اور انسان کی بقا میں جو چیزیں ہیں، ایک ہوا اور پانی۔ ہوا اللہ رب العزت نے اس کو عام کر دیا، کسی بھی جگہ پہ اگر اس ہوا کا نعم البدل انسان تلاش کرے تو نہیں مل سکے گا۔ اللہ رب العزت نے اسے عام کر دیا، اور پانی ظاہر ہے اس کے بغیر بھی انسان کا وجود اور بقا ناممکن ہے۔ لہٰذا آپ بھی جب مدین کے قریب پہنچے تو پانی کی تلاش تھی، تو آپ ایک کنویں کے پاس پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کنویں کے پاس لوگ ارد گرد جمع ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اپنے برتنوں میں پانی بھر رہے ہیں، اور خود بھی سیراب ہو رہے ہیں، اپنے جانوروں کو بھی سیراب کر رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ، آپ نے دیکھا کہ کونے میں دو لڑکیاں ہیں جو کھڑی ہوئی ہیں۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تمہیں کیا ہوا کہ تم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہے؟ تمام لوگ پانی پلا رہے ہیں، تم پانی پلا نہیں رہے۔ بلکہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما خطبکما قالتا، دونوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، جب تک یہ رش چھٹ نہ جائے ہم اپنے جانوروں کو نہیں پلائیں گے۔ وابونا شیخ کبیر، اور ان دونوں نے ایک سوال مقدر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ ظاہر ہے عورتیں باہر نکلی ہیں، کوئی گھر میں مرد ہوتا وہ یہاں کنویں کے پاس آتا، جانوروں کو پانی پلاتا، پانی کا مشکیزہ لیتا، تم عورتوں کو کیا ضرورت تھی باہر نکلنے کی؟ تو انہوں نے سوال مقدر کا جواب خود ہی دے دیا، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے جو ابا جان ہیں وہ بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، وہ باہر نہیں نکل سکتے، اس لیے مجبوراً ہمیں باہر نکلنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو لاچار دیکھ کر پانی کا ڈول پھینکا، پانی نکال کے انہیں دے دیا۔ ثم تولی الی الظل، اور پھر ایک سائے کی طرف، ایک درخت کے سائے کی آڑ میں جا کے بیٹھ گئے۔
اور وہاں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنے لگے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ اگر آپ اپنی جانب سے کوئی میرے لیے خیر کا فیصلہ فرما دیں تو میں محتاج ہوں۔ تو معلوم ہوا اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے اپنی کمزوری، اپنی لاچاری بیان کرنی چاہیے کہ وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، الی من خیر فقیر، کہ میرے مالک، میرے رب، اگر آپ کوئی خیر کا فیصلہ فرما دیں تو میں تو محتاج ہوں۔ بے نیاز ذات ایک اکیلی اللہ کی ذات ہے جس کو کسی سے کوئی ضرورت نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اس کی سب کو ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس سے کوئی اولاد ہوئی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ وہ کسی کا باپ، اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، کفوا احد، الحی القیوم، اور ایسا حی اور قیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سارے کے سارے خزانے اس کے پاس، ساری کی ساری طاقتیں اس کے پاس، سارے کے ساری حکومتیں اس کے پاس، ساری سلطنتیں اس کے پاس، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا اے میرے رب اگر آپ کوئی میرے لیے خیر کا فیصلہ فرما دیں تو میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں۔ ظاہر ہے مصر سے مدین کی طرف مسافر بن کے گئے تھے اور کسی ٹھکانے کا پتہ نہ تھا، نہ کوئی منزل، بس یہ معلوم تھا کہ مدین جانا ہے۔ تو ضرورت تھی کہ کوئی ٹھکانہ مل جائے، کوئی کھانا مل جائے، کوئی ٹھہرنے کی جگہ مل جائے، کوئی چھت مل جائے۔ فجاءتہ احداہما، جب اللہ سے دعا کی تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی باحیا طریقے سے چلتے ہوئے۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، قرآن پاک میں حیا کا ذکر ہے کہ حیا دار طریقے سے چلتے ہوئے آئی۔ معلوم ہوا حیا عورت کی زینت ہے، حیا عورت کی پہچان ہے، حیا عورت کی شان ہے، حیا عورت کی عظمت ہے، اس کی بقا ہے، اس کے لیے سونا اور زیور سے بڑھ کر حیا ہے۔ جس عورت کے اندر حیا نہیں اس کے اندر حسن نہیں۔ حیا عورت کے حسن کا نام ہے، اس کے جمال کا نام ہے، اس کی زینت کا نام ہے، اس کی شان کا نام ہے۔ تو یہاں پہ ذکر کیا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، حیادار طریقے سے چلتے ہوئے آئی۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی عورت ضرورت کے تحت باہر نکلنے پہ مجبور ہو، گھر میں کوئی محرم نہ ہو اور گھر میں کوئی نوجوان جوان نہ ہو، کوئی مرد نہ ہو، تو پھر جا سکتی ہے، مگر حیادار طریقے سے، حیا کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آ کر کہنے لگی میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ، اب دیکھیں یہاں پہ پھر سوال ہو سکتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کہ کیوں بلا رہے ہیں۔ وہ بچی اتنی سمجھدار تھی، اس نے خود ہی جواب دے دیا لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو وہ بدلہ دے دیں، وہ اجر دے دیں، وہ اجرت دے دیں، وہ مزدوری دے دیں جو آپ نے ہمارے لیے پانی کا کام کیا۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، جب موسیٰ علیہ السلام گئے ان کے والد کے پاس جا کے بیٹھے اور ان کے والد نے حال احوال لیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ مصر سے آیا ہوں اور تنگ دست ہوں، پریشان حال ہوں اور مسافر ہوں۔ تو سارے حالات سن کر جب بتایا کہ میں مصر میں فرعون اور اس کی فوجوں سے تھوڑا سا خوف میں ہوں، تو ان کے والد بزرگوار نے کہا لا تخف، خوف نہ کیجیے، اب کوئی خوف نہ کیجیے، اب بالکل پرامن ہو جائیں،
نجوت من القوم الظالمین، اللہ نے آپ کو ظالم قوم سے نجات دے دی ہے۔ قالت احداہما یا ابت استاجر، اب یہ بات چل رہی ہے والد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی۔ ان دونوں بچیوں میں سے ایک نے کہا اے ابو جان، اگر مشورہ ہے، اگر آپ اس نوجوان کو اجرت پہ ملازمت پہ رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ بے شک جو بہترین ملازم ہوتا ہے اس کی کوالٹی خاصیت یہ ہوتی ہے، نمبر 1 القوی، نمبر 2 الامین، وہ طاقتور ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ امانت دار ہوتا ہے۔ طاقت کا اندازہ تو ان کو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ جب لوگ ڈول ڈال رہے تھے اور پانی لیتے ہوئے بڑا زور لگا کے پانی نکال رہے تھے، ایسے میں موسیٰ علیہ السلام نے ڈول ڈالا اور پانی نکال کے آرام سے ان کو دے دیا، تو معلوم ہوا کہ طاقتور تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طریقے سے جب وہ بچی بلانے آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب کے طور پر کہا کہ تم میرے پیچھے چلو، میں تمہارے آگے چلتا ہوں۔ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ آگے چلے گی تو کہیں نظر نہ پھٹک جائے، تو اس بچی سے کہا تم پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں، مجھے پیچھے سے راستہ بتاتے رہنا۔ اس بچی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ امانت دار بھی ہیں، یہ خائن نہیں ہیں، یہ چور نہیں ہیں، یہ عزت کے لٹیرے نہیں ہیں، یہ عزت کے رکھوالے ہیں۔ یہ جہاں عزت کے رکھوالے ہیں وہاں یہ گھر کے ساز و سامان کے بھی رکھوالے بنیں گے، یہ امانت دار ہیں۔ تو فرمایا ابو جان آپ انہیں اجرت پہ رکھ لیں، یہ طاقتور بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، لہٰذا بہترین شخص ہیں۔ قال انی ارید ان انکحک، ان کے والد صاحب نے کہا کہ میں ارادہ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں، علی ان تأجرنی 8 حجج، مگر اس شرط پر کہ تم 8 سال ہمارے ہاں مزدوری کرو گے، ملازمت کرو گے، ہمارے گھر کے کام کاج کرو گے، جانوروں کو چرانا وغیرہ۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تم 10 سال کر لو، یعنی 2 سال اور بھی بڑھا دو، تو یہ تمہاری طرف سے غریبی ہوگی۔ تو یہ معاہدہ ہوا 8 سال اجرت پہ کام کرنے کا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ذلک بینی و بینک، یہ میرے آپ کے درمیان طے ہو گیا، اور جب میں یہ مدت ملازمت پوری کر لوں اس کے بعد میں آزاد ہوں۔ واللہ علی ما نقول وکیل، جو ہم نے بات طے کی، جو معاہدہ کیا، اللہ اس پہ نگران ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ٹھکانہ بھی دے دیا، عورت بھی مل گئی، گھر بھی مل گیا، اور اس طریقے سے اللہ کی مدد نازل ہوئی۔ سبق یہ ملا کہ انسان جب جس طریقے سے اللہ کو یاد کرے، اللہ سے جو چیز مانگتا ہے، اللہ اس کے ایمان و یقین کے مطابق اسے عطا فرماتے ہیں۔ بعض دفعہ آزمائش ہوتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے جو طے کیا ہوتا ہے اس کے لیے بہت بہترین۔ جب موسیٰ مصر سے جانے لگے، نہیں پتہ تھا مدین میں گھر میں رہوں گا اور کوئی کرایہ نہ دینا پڑے گا، عورت بھی مل جائے گی، نکاح بھی ہو جائے گا اور پرسکون زندگی گزاروں گا، فرعون اور اس کے لشکر سے نجات مل جائے گی، کیا معلوم تھا؟ لیکن حکم خداوندی کے مطابق چل پڑے۔ جو شخص اللہ کے حکم کے اور اللہ کی مرضی کے مطابق چل پڑتا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، اللہ اس کے لیے وہاں سے راستے بناتے ہیں جہاں سے اسے اس کا ذہن بھی نہیں ہوتا، جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں پہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اس کے لیے راستے بنتے چلے جاتے ہیں، جیسا کہ اس واقعے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ وہ ہمیں ایمان، وہ یقین، وہ نظریہ نصیب فرمائیں جو اللہ اپنے بندوں سے طلب کرتے ہیں۔